السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں اور دوستو، آپ کا ایک بار پھر استقبال ہے وائس آف انڈین مسلم چینل میں۔ آج ہمارا سبجیکٹ ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی وسلم کی دردمندی، یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے کس طرح سے اللہ کی مخلوق کے ساتھ دردمندی کا مظاہرہ کیا، کس طرح سے آپ نے اس دردمندی کی تعلیمات کو عام و تام کیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کا واضح فرمان ہے الدین والنصیحہ، دین بھلائی کا نام ہے، یعنی پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی وسلم کے تعارف کے مطابق مذہب اسلام کی بنیاد ہی گویا بھلائی ہے۔ یعنی پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی وسلم کے تعارف کے مطابق مذہب اسلام کی بنیاد ہی گویا بھلائی پر ہے، بھلا چاہنا، بھلا کرنا، بھلا سوچنا، بھلائیوں کے لیے لوگوں کو ذہنی اور فکری طور پر تیار کرنا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے خود اپنی ذات سے جتنا جس طبقے کا بھلا ہو سکتا تھا کیا، اور اپنے صحابہ کی تربیت اسی نہج پر کی کہ صحابہ دوسرے لوگوں کے ساتھ بھلا سلوک کر سکیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پریکٹیکل طور پر حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی اس پاکیزہ سنت کو زندہ کیا، اور انہوں نے امت کے ساتھ دردمندی کے جو مظاہرے پیش کیے، تاریخ میں ویسی دوسری مثالیں نظر نہیں آتی۔ تو آج آئیے ہم قرینے سے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے انسانوں کی الگ الگ انواع کے ساتھ، الگ الگ کیٹیگریز کے ساتھ کس طرح سے اس نے سلوک کیا۔ بچوں کے ساتھ اگر دیکھیں تو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی عادت کریمہ تھی عرب کے اس ماحول میں جس ماحول میں بچوں سے محبت کرنا لوگوں کے لیے انوکھی چیز تھی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نہ صرف یہ کہ بچوں سے محبت کا مظاہرہ فرماتے، بلکہ خود بڑھ کے بچوں سے سلام کرتے، بچوں کو کندھوں پر اٹھا لیتے، بچوں کے ساتھ اس قدر حسن سلوک فرماتے۔ ہم سب جانتے ہیں، عام روایات ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم اپنے نواسوں کو اپنے کندھوں پر سوار فرما لیتے، اپنی گود میں بٹھا لیتے، کبھی اپنے ساتھ جھولوں میں سوار کرتے، سجدے کی حالت میں ہوتے تو ان صاحبزادوں کو اتنا لاڈ اور پیار کرتے تھے کہ پشت پر ہی آ کر کے خود سوار ہو جاتے، حضور ان کے لیے سجدہ لمبا کر دیتے۔ اگر سجدے کی حالت میں ہوتے اور یہ حضور کے بیچ سے، حضور کے ہاتھوں کے بیچ سے گزرنا چاہتے تو حضور اپنے ہاتھوں کو چوڑا کر دیتے تاکہ بلی کی طرح سے صاحبزادے بیچ سے گزر سکیں۔ بلکہ حال یہ ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی وسلم نے سید الشہداء امام علی مقام سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھوک اپنے منہ میں لیا۔ کوئی اپنے بچوں سے اس قدر پیار نہیں کر پاتا جتنا پیغمبر اسلام نے اپنے بچوں سے پیار کیا۔ آپ نے اپنی صاحبزادیوں کی تربیت بھی اسی نہج پر فرمائی۔ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب بھی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتی، حضور ان کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے، اپنی چادر بچھا دیتے، اپنی بیٹی کے پیشانی کو بوسہ دیا کرتے۔ آج کون باپ اپنے بیٹوں کے لیے اتنا کچھ کرتا ہے؟ عام بچوں کے ساتھ بھی آپ کے حسن سلوک کا یہی طریقہ تھا۔ ایک بدوی آدمی حاضر ہوئے اور انہوں نے دیکھا کہ آپ اپنے بچوں سے بے پناہ پیار کرتے ہیں، تو انہیں بڑا تعجب ہوا، اس لیے کہ عرب کے کلچر میں بچوں سے محبت نہیں پائی جاتی تھی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی عادت ہے ایسے موقعوں پر ناراض نہیں ہوتے، لیکن انہوں نے یہ آپ کا لاڈ اور پیار بچوں کے ساتھ دیکھ کر کے تعجب کا اظہار کیا اور کہا کیا کوئی اپنے بچوں سے اتنا پیار کرتا ہے؟ حضور ناراض ہو گئے اور ارشاد فرماتے ہیں اگر تمہارے دل سے اللہ نے رحم نکال دیا ہو تو میں کیا کروں؟ جبکہ عام طور پر ایسی روش حضور کی نہیں ہوتی، لیکن جب بچوں کی محبت پر کوئی سوال کھڑا کرتا ہے تو حضور ناراض ہو جاتے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کا بچوں کے ساتھ ہی نہیں، بیواؤں کے ساتھ بھی کچھ اسی طرح کا سلوک ہے۔ جس ماحول میں عرب میں بیوہ عورتوں کو تڑپا کر مارا جاتا تھا، انہیں وقت پر کھانا نہیں دیا جاتا، اور کسی بیوہ کے متعلق یہ نظریہ پالا جاتا تھا کہ بیوہ منحوس ہے اور اسی کی منحوسیت کی وجہ سے اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، اس ماحول میں پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی وسلم نے بیوہ عورتوں سے شادی فرمائی، اور بالخصوص حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ اس قدر حسن سلوک فرمایا کہ دنیا حیران رہ گئی۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی پاک بیوی حضرت خدیجہ کا اس طرح سے اہتمام کے ساتھ بار بار ذکر جمیل کیا کہ مجھے حضرت خدیجہ پر رشک آنے لگا اور مجھے لگنے لگا کاش خدیجہ کی جگہ میں ہوتی۔ یعنی اس قدر اپنی مرحوم بیوی کو بھی یاد کرنا، ان کے احسانات کو یاد کرنا، اور یہ یاد دلاتے رہنا کہ خدیجہ کا اسلام پر بڑا احسان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی بیوی کے ساتھ ایسا کر کے دکھایا۔ ایک ایک بیوی کے ساتھ محبت کی ایک الگ داستان ہے، اس کو بیان کیا جائے تو ایک لمبا وقت چاہیے۔ اپنی بیویوں کے لیے پیار بھرے اسپیشل نام رکھ لینا،
کبھی ان کے ساتھ دوڑ لگانا، کبھی ان کے ساتھ تفریح کرنا، ہر ایک کو الگ الگ سیپریٹ مکان دینا، ہر ایک کی خبر گیری کرتے رہنا، سب کی دلجوئی کرنا، سب کے رشتہ داروں کا خیال رکھنا، ایک لمبی داستان ہے جو پھیلی ہوئی ہے۔ یہی عورت جب ماں کے روپ میں ہوتی ہے تو اسلام نے اس کو اتنا بڑا مقام دیا ہے کہ اس سے بڑے مقام کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ایک مسلمان کوئی بھی بھلا کام کرتا ہے، چھوٹے سے چھوٹا یا بڑے سے بڑا، اس کا مطمع نظر یہ ہوتا ہے کہ اسے جنت مل جائے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو ماں کے درجے میں اتنا بڑا مقام دیا کہ انسان کی پوری زندگی کا نچوڑ ہوتی ہے جنت کی طلب۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ تمہاری زندگی کا نچوڑ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اس سے بڑا مقام کسی عورت کو دیا بھی نہیں جا سکتا جتنا بڑا مقام پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا ہے۔ یہی عورت جب بیوی کی شکل میں ہوتی ہے تو اس کے ساتھ حضور کے رویے کا ایک انداز ہم نے سنا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے جاتے ہوئے بھی تاکیدی وصیت فرمائی تھی۔ فرماتے ہیں میں 2 چیزوں کے بارے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ صحابہ کرام نے پریکٹیکل طور پر ایسا کر کے دکھایا۔ غلاموں کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی ایک الگ داستان ہے۔ اسلام وہ پہلا مذہب ہے جس نے دنیا کو غلامی سے آزاد کرانے کی مہم چھیڑی، اور اس مہم کو اتنی تیزی دی کہ معمولی باتوں پر غلام آزاد کرنا سکھائے۔ اگر کسی نے قسم کھا کے توڑ دی ہے، کفارہ یہ ہے کہ غلام آزاد کرے۔ اگر کسی نے روزے رکھ کے توڑ دیے ہیں تو غلام آزاد کرے۔ کسی سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی ہے تو غلام آزاد کرے۔ ان چیزوں پر بھی غلام آزاد کرنے کی بات کہی گئی ہے جن چیزوں کا براہ راست ڈائریکٹلی غلام آزاد کرنے سے کوئی تعلق نہیں۔ قسم کھا کے توڑ دینا ایک الگ چیز ہے، غلام آزاد کرنے کا اس سے کیا تعلق؟ لیکن پیغمبر اسلام چاہتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ بہانوں سے غلام آزاد ہوں، اور نتیجہ یہ ہے صحابہ کرام کے بیچ میں ایک مقابلہ سا تھا کہ کون زیادہ غلام آزاد کرتا ہے۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کھاتے پیتے صحابی ہیں، امیر صحابی ہیں۔ تنہا عبد الرحمن بن عوف نے 10,000 غلام رسول اللہ کی تحریک پر آزاد فرمائے۔ آج کی تاریخ میں اگر کوئی 10,000 بائی خرید کے کسی کو وقف کر دے تو بڑا دان داتا مانا جائے گا۔ پیغمبر اسلام کی تحریک پر، آپ کے کہنے پر اور آپ کی تہذیب پر صحابہ کرام نے اتنے غلام آزاد فرمائے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت امیر عورت نہیں، لیکن اس کے باوجود حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2,000 غلام آزاد فرمائے۔ الگ الگ صحابہ نے بڑے غلام آزاد فرمائے، اور صرف غلامی کی بات نہیں، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس دنیا کو غلامی کی زنجیروں سے آزاد کروانے کی جو تحریک اسلام نے چھیڑی، چند 100 سالوں کے بعد میں دنیا سے غلامی کا بالکلیہ خاتمہ ہو گیا۔ ورنہ پیغمبر اسلام کی تشریف لانے تک دنیا یہ چاہتی تھی کہ غلامی کا خاتمہ نہ ہو، تاکہ ہم انسانیت کا شوشن کرتے رہیں، انسانیت کا استحصال کرتے رہیں۔ آج کی تاریخ میں اگر دنیا غلامی سے بالکلیہ پاک ہے، آزاد ہے، تو دنیا مانے نہ مانے، اس میں پیغمبر اسلام کی بہت بڑی قربانی ہے، آپ کی تحریک کا بہت بڑا حصہ ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حسن سلوک اور یہ دردمندیاں انسانوں تک ہی محدود نہ تھی۔ ہرنی کو کسی نے شکار کر لیا، حضور نے اس ہرنی کی ضمانت لی۔ اگر کوئی اپنے اونٹ کو وقت پر چارہ پانی نہ دیتا تھا، بوڑھے اونٹ کو، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مالک کی سرزنش فرمائی۔ اگر کوئی چڑیا سے اس کے بچے چھین لیتا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ناراض ہو جاتے۔ احد ایک پہاڑ ہے، پہاڑوں سے کون محبت کرتا ہے؟ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احد کی طرف اشارہ کر کے، یہ احد ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ استون حنانہ ایک لکڑی تھی جس سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ٹیک لگا کے خطبہ دیا کرتے تھے۔ آپ نے اس سے محبت کا اظہار فرمایا۔ درختوں کو آپ نے طلب فرمایا۔ ایک عجب شان ہے، درختوں سے محبت کرنا، لکڑیوں سے محبت کرنا، پہاڑوں سے، پتھروں سے محبت کرنا، جانوروں سے محبت کرنا، جن کی کوئی زبان نہ سمجھتا ہو ان پہ ترس کھانا۔ ایک لمبی داستان پھیلی ہوئی ہے۔ اگر واقعات کی روشنی میں ان باتوں کو طول دیا جائے، آگے بڑھایا جائے تو باتیں بڑی لمبی ہوں گی۔ اندازہ لگائیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کس جہت سے دردمندیوں کا مظاہرہ فرمایا۔ حال یہ ہے اس زمانے میں جس زمانے میں پختہ مکانات نہیں بنائے جاتے تھے، لوگوں کے عام طور پر مکانات کھجور کی چھتوں سے بنائے ہوئے ہوتے تھے، پیغمبر اسلام نے اس ماحول میں ارشاد فرمایا اپنے گھر کی دیوار اتنی اونچی نہ کرو کہ پڑوسی کی ہوا رک جائے۔
اس ماحول میں جس ماحول میں دردمندیوں کا یہ لیول نہیں تھا، آپ ارشاد فرماتے ہیں اپنے شوربے سے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ، یا شوربہ اتنا زیادہ کر لو کہ پڑوسی کے گھر بھی پہنچا سکو۔ ایک صحابی پریشان حال تھے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھیک مانگنے کی اجازت نہیں دی، ان کے پاس جو کچھ بھی تھا اس کی بولی لگائی، بولی لگانے کے بعد میں انہیں حکم دیا کہ وہ بازار سے جا کے کلہاڑی خرید کے لائیں۔ حضور نے ان کی کلہاڑی میں اپنے ہاتھ سے دستہ لگایا اور انہیں کہا کہ جاؤ اور جنگلوں سے لکڑیاں کاٹ کر کے ان کی خرید و فروخت کرتے رہو اور 2 ہفتے تک مجھے نظر نہ آنا۔ محدثین کرام یہاں پر بحث فرماتے ہیں کہ حضور نے 2 ہفتے تک انہیں نماز جمعہ اور نماز باجماعت نہ پڑھنے کی بھی اجازت عطا فرما دی، لیکن بھیک مانگنے کی اجازت نہ دی۔ پیغمبر اسلام چاہتے تھے کہ دنیا باوقار زندگی جیے اور کوئی بھیک مانگتا ہوا نظر نہ آئے، بلکہ دنیا میں غیرتیں بھی رہیں، وقار بھی رہے، غربت کا بھی خاتمہ ہو۔ اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے ساتھ جو درد دیکھا اس کے درد کا مداوع کیا، اس کے ساتھ دردمندی کا مظاہرہ کیا۔ حال یہ تھا صحابہ کرام کے رشتے اللہ کے رسول طے فرماتے، اگر رشتوں میں کہیں دراڑ پیدا ہو گئی ہے، قبیلوں کے بیچ میں جنگیں ہو گئی ہیں، میاں بیوی کے درمیان میں کوئی دشمنی پیدا ہو گئی ہے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان میں مصالحت فرماتے، جہاں پریکٹیکل طور پر کچھ کرنے کی ضرورت آتی وہ کرتے، جہاں مدد کی ضرورت آتی مدد دیتے، جہاں دعاؤں کی ضرورت ہوتی وہاں دعائیں دیتے۔ ہم جس اینگل سے دیکھیں گے یہ پائیں گے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے بے پناہ دردمندیوں کا مظاہرہ فرمایا ہے۔ اور ہاں ایک بات، پیغمبر اسلام کی یہ دردمندیاں صرف مسلمانوں تک اور صرف اسلام تک محدود نہیں ہیں۔ جس طرح سے آپ نے مسلمانوں کے ساتھ اس نے سلوک فرمایا ہے، اور ظاہر سی بات ہے آپ کے دائیں بائیں عام طور پر مسلمان رہتے تھے، تو ہمیں جو دردمندیوں کی داستان نظر آئے گی وہ مسلمانوں سے متعلق نظر آئے گی، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ پیغمبر اسلام کی دردمندیاں مسلمانوں کے ساتھ خاص تھیں۔ مدینہ میں یہودی رہتے تھے، ان کے ساتھ اللہ کے رسول کا حسن سلوک، مشرکین رہتے تھے، ان کے ساتھ حسن سلوک، عیسائی رہتے تھے، ان کے ساتھ ہمدردی۔ جو بھی ڈیلیگیشن اللہ کے رسول سے ملنے آتا، ہر ڈیلیگیشن کے آدمی کو اس کے مقام و مرتبے کے مطابق عزت سے نوازا کرتے، مہمان نوازی فرماتے، حسن سلوک فرماتے، کوئی بیمار ہوتا تو اس کے لیے دوا دارو کا انتظام کرتے۔ کبھی کبھار مدینے کی آب و ہوا سب کو راس نہیں آتی تھی، لوگ بیمار ہو جاتے، حضور ان کی دیکھ ریکھ فرماتے۔ حال یہ ہے کہ اگر کوئی دشمن قیدی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دشمنوں کے ساتھ بھی حسن سلوک فرماتے۔ جو نبی جانوروں پر ترس کھاتا ہو، لکڑیوں سے محبت کرتا ہو، پتھروں سے محبت کا اظہار فرماتا ہو، وہ نبی انسانوں پر محبت، انسانوں کے ساتھ ہمدردی کا مظاہرہ نہیں کرے گا۔ عزیز دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم کبھی کبھار مذہب کا چشمہ ہٹا کر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا مطالعہ کریں۔ ہم اس نتیجے تک پہنچیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے مسیحا ہیں، صرف مسلمانوں کے مسیحا نہیں۔ مجھے امید ہے کہ ہم نے اس بات کو ٹھیک سے سمجھا ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا عظمت آشنا بنائے اور آپ کی تعلیمات کو دل سے سمجھنے اور قبول کرنے کی توفیق بخشے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔